and welcome to Tonight with Faria. متحدہ قومی موومنٹ اس وقت پریشانی میں تو ہے ہی، مگر ووٹر کدھر جائے گا؟ Let's take a look at the headlines tonight. MQM پاکستان اور لندن آمنے سامنے آ گئے. بانی قائد کے خلاف غداری کی قرارداد پر لندن سے سخت رد عمل. ندیم نصرت نے تنظیمی ڈھانچہ اور رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی. ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی استعفے دیں، دوبارہ مینڈیٹ لیں، ایم کیو ایم لندن کا مطالبہ. ارکان اسمبلی کس کے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم لندن یا ایم کیو ایم پاکستان؟ پوچھیں گے ایم کیو ایم لندن کے رہنما واسع جلیل سے. ایم کیو ایم پاکستان کے سینیٹر میاں عتیق سے. رہنما تحریک انصاف فیصل واؤڈر سے. Very warm welcome to the show. متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کے خلاف غداری کی قرارداد منظور ہونے کے بعد لندن سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اس وقت ایک کشمکش نظر آ رہی ہے، ہمیں بڑی کھل کر نظر آ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے درمیان. ایم کیو ایم نے لندن سے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک ہی تھی، ایک ہی رہے گی، اسے ختم کرنے کی کوئی کوشش سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. بانی قائد کے خلاف قرارداد پیش کرنا انتہائی شرمناک ہے. چند اراکین کی جانب سے تحریک بچانے کے نام پر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو تحریک اور مہاجر قوم کے مفاد میں نہیں. ایم کیو ایم کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹر سب قائد تحریک کے نام پر اور ان کی توثیق سے ہی ایوان کے رکن بنے تھے. اخلاقی جرات اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایوانوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں اور اپنی ذاتی حیثیت میں دوبارہ الیکشن لڑیں. لندن سے ایم کیو ایم پاکستان کو دوبارہ مینڈیٹ لینے کا کہا جا رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی مطالبہ کچھ عرصے پہلے مصطفیٰ کمال باقاعدہ طور پہ فاروق ستار صاحب اور ان کی ٹیم سے کہتے رہے ہیں. لیٹس واچ دیٹ ناؤ. فاروق ستار صاحب جو ہے وہ ان کو بالکل یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کو خود یقین آ جائے گا. ایک تو وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ان تمام اپنے مینڈیٹ کو ریفریش کروا لیں. اگر وہ واقعی جو ہے وہ سینسیئر ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ان تمام لوگوں کو استعفیٰ کروائیں اور وہ جا کر لوگوں سے اپنے نام پر ریفریش کروا لیں سارے مینڈیٹ کو. میں آپ سے آپ کے پروگرام میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ان کے اگینسٹ ایک آدمی بھی کھڑا نہیں کریں گے. میں دوسروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی اپنے لوگ کھڑے نہ کریں اور جا کر وہ لوگوں سے ووٹ لے کر دوبارہ آ کر اور پھر یہ ساری بات کریں گے تو وہ بات سمجھی اور مانی جائے گی. آج ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی سیفان یوسف کی اسمبلی سے مستعفی ہونے کی خبر آئی. اس کے بعد بیرسٹر سیف کی جانب سے سینٹ سے استعفیٰ دینے کی خبر بھی آئی جس کی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے پھر تردید کر دی گئی اور کہا گیا کہ بیرسٹر سیف ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہی ہے. یہ ساری جو سیاسی جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کراچی کے مینڈیٹ کے لیے دکھائی دے رہی ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کا مینڈیٹ ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. ایم کیو ایم کے پاس قومی اسمبلی کی 24 نشستیں ہیں، سندھ اسمبلی کی 50 نشستیں موجود ہیں. ایم کیو ایم کے سینٹ میں 8 اراکین ہیں. ایم کیو ایم کے پاس بلدیہ کراچی کی 214 نشستیں موجود ہیں. کراچی میں میئر اور ڈیپٹی میئر بھی ایم کیو ایم کے ہی ہیں اور یہ انتخابات اس وقت ہوئے تھے جس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے متحدہ قومی موومنٹ لندن سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا تھا. تو کس طرح ہم سمجھیں کتنا فورسفل ہے یہ مطالبہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کا. I'll say a very warm welcome to واسع جلیل صاحب from لندن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واسع جلیل صاحب، وہی بات جو مصطفیٰ کمال کر رہے تھے اب آپ کی طرف سے بھی کہی گئی ہے، یہ اب آپ کا حتمی فیصلہ بھی ہے اور آپ کا یہ ڈیمانڈ بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے تمام لوگ استعفیٰ دے دیں. دیکھیں سیا، ایک تو خیر میں جن کی کلپ آپ نے بتائی ہے اس پر تو خیر میں کوئی کامنٹ کروں گا نہیں، مگر لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو کل ندیم نصرت صاحب کے زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس کے بعد اس کی پریس ریلیز جو ہے وہ یہاں سے گئی. دیکھیں یہ کام تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ 24 تاریخ کی پریس ریلیز کو نہ بھولیں. 24 تاریخ کی پریس ریلیز میں بھی قاعدہ کا صاف ہے کہ کینڈیڈیٹ وہاں پر کیا اور ان سے کہا کہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ چلائیں.
یہ بتائیے کہ اس پوری صورتحال کے بعد پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے اندر کیا تبدیلی آ گئی؟ ایم کیو ایم کے خلاف اس طرح سے ریٹ پڑتی رہی، ذمہ داروں کو گرفتار کیا جاتا رہا، جن کے اوپر ایک مقدمہ بھی نہیں ہے، 160 کے قریب جو ہے وہ آفیسز کو جو ہے بلا جواز جو وہ گرا دیا گیا بائی ایم کیو ایم. مطلب یہ آفیسز کی اگر صرف دلیل ہے تو پورے پاکستان میں کیا سیاسی جماعتوں کے دفاتر نہیں ہے، تو صرف ایم کیو ایم کے دفاتر. باسط جلیل صاحب، یہ جو فیصلہ تھا فاروق ستار صاحب کا، اس کو پہلے آپ کی طرف سے آلموسٹ ویلکم کر دیا گیا. یہ اس لیے کیا گیا تھا، جب فاروق ستار صاحب سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی طریقے سے پاکستان مرد آباد کے نعرے کو انڈورس نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کیا تھا کہ کارکنان کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ فوراً ایڈریس ہو جائیں گی. یہ بھی خیال ہے ان کا کہ وہ ایڈریس ہو رہی تھی، اور اس وقت ان کی جو دھرنا تھا اس کو پذیرائی مل رہی تھی، جبکہ اس اسپیچ کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے. نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے پریا. الطاف بھائی نے کوئی ایسی معیوب بات نہیں کی. الطاف بھائی نے تمام فیکٹس کو جو رکھا اور ساری چیزوں میں. جہاں تک الطاف بھائی کی بات ہے کہ الطاف بھائی نے جو بات کی تھی اس کو الطاف بھائی نے پاکستان مرد آباد کا تھا، آپ کے خیال سے یہ معیوب بات نہیں ہے؟ نہیں، میں تو اس تمام باتوں کو کہہ رہا ہوں. الطاف بھائی نے جو فیکٹس رکھے تھے، ٹھیک ہے، اور الطاف بھائی نے اگر مرد آباد کا ہے تو پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے کافین یہ باتیں کہہ چکے ہیں. مگر الطاف بھائی نے تو اس پہ اپالوجی ٹینڈر کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. 22 تاریخ کو الطاف بھائی نے بڑے دل کے ساتھ وہ ساری چیزوں کی مطلب وجوہات دیتے بھی. دیکھیں جس پارٹی کے ہزاروں کارکنان کو مطلب قتل کیا گیا، وہ آپ کے اس موجودہ آپریشن میں 2013 کے اندر 66 لوگ ماورا عدالت قتل کیے گئے ہوں، 1500 سے زائد اس وقت تقریباً 1600 لگ بھگ کہہ لیں آپ کہ جیل میں اس وقت اسیر ہیں، 125 لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً 60,000 کارکنان کے گھروں پہ چھاپے پڑے. کسی ایک گھر کے ذمہ دار کے کارکن کے گھر کے اوپر مزاحمت کا جو وہ سامنا نہیں کرنا پڑا، ادارے آئے اور گرفتار کر کے لے گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الطاف بھائی کے سامنے فیکٹ کی ہے، اور سارا پریشر بھی الطاف بھائی کے اوپر تھا. باسط جلیل صاحب، آپ نے کہا کہ معافی مانگ لی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو ایس اے میں بھی اسی قسم کا خطاب ہوا. آپ کی بھی ایک ویڈیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پر آپ پاکستان کے حوالے سے جو 100 پوائنٹس ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں آزادی کی. تو پھر کس بات کی معافی مانگی تھی؟ نہیں، الطاف بھائی نے دیکھیں یہ سوال تمام چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں یہ سب چیزیں اسی دن کی کنٹینیوٹی ہے، اور زیادہ آپ کا اور ہمارا ٹائم تو زیادہ اس میں بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے. جس ٹائم زون میں آپ بیٹھے ہیں اس وقت ہمارا آپ کا 4 گھنٹے کا ڈفرینس ہے، تو اس گفتگو کے بعد بھی الطاف بھائی کی جو گفتگو ہوئی اور یہ تمام اس پہ الطاف بھائی نے جو ہے اپنی بات پہ جو ہے وہ ریگریٹ کرتے ہوئے اس پہ جو ہے الطاف بھائی نے اپالوجی کر دی تھی. ٹھیک ہے، کل ندیم مسرت صاحب وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انہوں نے بڑا کھل کر یہ بات تسلیم کروائی ہے ان سے کہ اس کے بعد یو ایس اے میں خطاب ہوا ہے اور یہی والی باتیں کی ہیں. انہوں نے کوئی میں خیال سے ایسی تسلیم کی بات نہیں. وسیم مدامی اگر جبرن کوئی جس طرح کل ان کا میں نے دیکھا پروگرام، بہت اچھی طرح دیکھا تھا پروگرام، کہ ایک بات کو آپ 15 مرتبہ ریپیٹ کریں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. مطلب یہ کوئی ایتھکس ہے بھی نہیں. چلیں ہم ابھی میں آ جاتے ہیں، آج کے ٹائم زون میں آ جاتے ہیں. اس وقت جیسے سچویشن ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اسپیچ پر اور یو ایس اے والی اسپیچ پر یا جو بعد میں نعرے لگائے اس پہ ندامت ہے، اس پہ معذرت ہے as far as London is concerned. آلریڈی کر چکا. اچھا، نعرے کہاں لگے ہیں مجھے بتائیے. سر آپ کی جو ایک ویڈیو کلپ ہے اس میں آپ بھی ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیچ سے پہلے کے ہیں. میرے ابھی جو آپ جس کلپ کی بات کر رہی ہے، میں جس کلپ میں نظر آ رہا ہوں وہاں آزادی کے نعرے لگائے، تو مجھے بتا دیں اس میں لفظ پاکستان کہاں دیکھا آپ نے؟ سو آزادی کس کے لیے لینی ہے آپ نے؟ آج کلیئر کر دیجیے. میں بالکل بتاتا ہوں میں کس چیز کی آزادی چاہتا ہوں. اس زبر سے، اس استحصال سے، اس ظلم سے جو ایم کیو ایم کے اوپر جو انفلکٹ کیا جا رہا ہے اس سے آزادی چاہتا ہوں. 40 سال سے ایک تنظیم کے اوپر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہو، اس کے لوگوں کو ماورا عدالت قتل کیا جا رہا ہو. کیا یہ بلوچستان کا بھی ذکر ہے اس میں؟ جی، بلوچستان کی بھی آواز آتی ہے اس کے اندر. نہیں، وہ تمام قومیتوں کا ذکر ہے. بلوچستان نہیں، بلوچی بھی مانگے آزادی، پختون بھی مانگے آزادی. غور سے سنیے، اس کے اندر کوئی پاکستان کے خلاف نعروں کی بات نہیں کی گئی ہے، ان تمام قومیتوں کی بات کی گئی ہے. کیونکہ اس پر پاکستان میں ڈرون اٹیک جب ہوتے ہیں تو اس میں لوگ جو ہے معصوم لوگوں کی جانیں نہیں جاتی. اس میں اس وقت لندن کی جانب سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام اراکین اسمبلی استعفیٰ دے دیں. کسی نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا، ایک استعفے کے علاوہ کوئی استعفیٰ نہیں آیا. اگر یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تو آج 100 میں بڑی تعداد میں استعفے نظر آنے چاہیے تھے.
نہیں دیکھیں فریہ، ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں، مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ مطلب اتنی ایک انیوژل سچویشن ہے. آپ پلینگ فیلڈ دیتے ہیں پاکستان میں، آپ تمام پاکستان میں مجھے پولیٹیکل سرگرمی کرانے کی اجازت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے یہ جو اسٹیٹ آپریشن کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ مجھے دیں کہ مطلب لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو پھر آپ دیکھیں پھر لوگ کیسے نکل کے آتے ہیں. اس وقت خوف کا عالم جو ہے پاکستان میں عروج پہ ہے، اور وہ بھی پرٹیکولرلی کراچی شہر میں. ٹھیک ہے، مطلب ساری چیزوں کی جو توپوں کا رخ ہے کراچی میں، سب پاکستان اتنے اندرونی اور بیرونی صورتحال میں گرا ہوا ہے. مگر آج بھی ٹاپک آف دا ڈے جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے. کوئی پوچھے کہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر جا کے اس وقت پاکستان کے اوپر جو وہ کتنے جو ہے مطلب ان پہ سوالات اور جوابات جو اٹھائے جا رہے ہیں جو پاکستان اس وقت صورتحال کو فیس کر رہا ہے. نوبڈی از دیئر ٹو آسک دیم کہ مطلب کہ اس وقت وہاں صورتحال ہو کیا رہی ہے کے اندر. مطلب ہمیں تو اپنی صورتحال جو ہے یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان نے بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور پاکستان کے بڑے جینوئن سوالات اور ریزرویشنز ہیں کشمیر کے حوالے سے. اکراس دا بارڈر بھی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، یہ نیشنز کے معاملات ہیں. مگر ان کو میرا سوال آپ سے یہ کہ اس وقت آپ کی کتنی ریچ ہے ایم کیو ایم پاکستان میں؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ فاروق ستار صاحب سے آپ کو ناراضگی ہے؟ واضح طور پہ راستے الگ ہیں. نہیں، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. دیکھیں فریہ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھیے گا اس بات کو. ٹھیک ہے، آیت ہے کہ الطاف بھائی نے 24 تاریخ کو اختیارات دیے تھا، وہ الطاف بھائی کا اختیار، یہ اختیار الطاف بھائی نے کل واپس لے لیا، اور سارے اختیارات جو ہیں وہ ندیم مصرف صاحب کو دے دی کنوینر. اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ری آرگنائزیشن بھی ہوں گی، تمام شعبوں کے اندر ری آرگنائزیشن ہوگی. رابطہ کمیٹی میں پاکستان میں بھی دیکھیں گی. جہاں الطاف بھائی ہیں وہ ایم کیو ایم ہے، اور نہ کوئی ڈفرینسیشن ہے نہ کوئی ایم کیو ایم. جو فاروق ستار صاحب کی لا تعلقی ہے وہ اب آپ کے مطابق نل اینڈ وائڈ ہے. جو باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور کتنے آپ کے ساتھ آتے ہیں. یہ لا تعلقی کی بھی جو اصطلاح ہے یہ قرون ملت ایم کیو ایم کی، مطلب لوگوں کی خواہش تھی کہ الطاف بھائی چھوڑ دیں. الطاف بھائی نے چھوڑ دی، کر کے دکھایا نا. پھر اس کے بعد صورتحال اچھی نہیں ہوئی. پھر خواجہ اظہار کے گھر پہ جو ہے وہ کیوں پولیس پہنچ گئی، انہوں نے کون سا ایسا جرم کر دیا تھا. پھر جاوید کاظمی جو ہیں ان کے رابطہ کمیٹی کے رکن، ان کو کیوں گرفتار کیا. سی سی کے رکن ہیں شریف بھائی جو ہے ان کو گرفتار کیا. میرا جواب گرفتار کیا. اور جو دفتر مسمار کیے گئے تو صرف ایم کیو ایم ہی کیوں نظر آ رہی ہے. بڑی سارے مطلب جو ہے مطلب چیزیں جو ہے مطلب. بٹ فیصل سبزواری صاحب نے تو واپس آ کر فاروق ستار صاحب کو جوائن کیا ہے، وہ لنڈن نہیں گئے، آپ کے پاس نہیں آئے فیصل سبزواری صاحب، تو اب فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں. اور بھی سنا ہے کچھ لوگ اب آنے والے ہیں جو فاروق ستار صاحب کے ساتھ نظر آئیں گے. تو متحدہ قومی موومنٹ کی سر ایک تو لیڈر کی یقیناً اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، مگر آپ بھی انہی میں تھے. ان لوگوں کی بھی فیس ویلیو ہے، ان کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی فیس آف ایم کیو ایم ہے. تو اب ہمیں واضح تفریق تو نظر آ رہی ہے. نہیں کوئی تفریق نہیں ہے فریہ. یہ ساری مرہون منت الطاف حسین ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم آج جو کچھ بھی ہیں، واسف جلیل بھی اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تو آن بہاف آف قائد الطاف حسین بات کر رہے ہیں، بیکاز ہی از دی آئیڈیالوگ آف ایم کیو ایم. فیصل سبزواری ہوں، فاروق ستار ہوں، خواجہ اظہار الحسن ہوں، یا ایکس وائی زی کوئی بھی صاحب ہوں، یہ ایم کیو ایم کے آئیڈیالوگ نہیں ہے. نظریہ انہوں نے نہیں دیا، نظریہ تو الطاف حسین نے دیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا ثوابی اختیار ہے. اگر یہ لوگ نہیں ریزائن کرتے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی 24 گھنٹے ہوئے، ہم 48 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں اور 72 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کی کیا سر آپ کی کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ پاکستان میں تو لگ نہیں رہا کہ آپ کی پارٹی کی اس وقت کوئی ریچ ہے. لنڈن میں کچھ درجن بھر افراد ہیں اکارڈنگ ٹو ہارون رشید صاحب. دیکھیں وہ خیر کس کا آپ نام لے رہے ہیں، ان کو تو خیر ایم کیو ایم پہ صرف بکس کے علاوہ انہوں نے صرف پی ایچ ڈی اسی پہ کی ہے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے چلی جائیے اور میری بات پہ مطلب ذہن رکھیے گا کہ آج 22 تاریخ کو آپ مجھ سے گفتگو کرتی ہیں. میں یہ سارے فتوحات، یہ سارے اسٹیٹمنٹس میں 19 جون 1992 میں دیکھتا ہوں. ایز اے ورکر میں اس وقت تھا، بلکہ ذمہ دار بھی تھا اس وقت کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے. یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں موجود ایم کیو ایم نے الطاف حسین کی برتھ ڈے کے اوپر ان کو مبارکباد تک نہیں دی؟ آپ کو کس سے پتا کہ نہیں دی؟ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دی. آپ ان کے کہنے پہ چلیں گے. میں آپ کو آپ سے کلیئرفائی کرا رہی ہوں سر کہ آپ کی پاس کیا انفارمیشن. بہت سارے لوگوں نے میسجز دیے ہیں، میں ان کے نام نشان شیئر کر سکتا ہوں آپ سے. ان لوگ سب لوگوں نے جو ہے الطاف کو مبارکباد دی. الطاف کو مبارکباد کیوں نہ دیں؟ پہلے اس پہ وجوہات ہو جائے نا کہ کیوں نہ دیں. کیونکہ تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کراچی یا پاکستان. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لا تعلق ہے، ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں. لا تعلق کہنے سے کوئی لا تعلق جو ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں پھر وہ میں والی بات کو دوبارہ ہوں گا کہ 24 کی پریس لسٹ کو اچھی طرح پڑھ لیجیے گا. ٹھیک، آپ کو خود بخود چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لا تعلقی کا اختیار بھی الطاف کی طرف سے دیا گا. فاروق ستار صاحب کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کے پاس؟
MQM अल्ताफ हुसैन है, अल्ताफ हुसैन MQM है, ये जहन में रखें। और कोई भी फर्द, कोई शख्स अपनी चीज को एक्सरसाइज करना चाहता है तो मोर देन वेलकम। और MQM में देखें भैया, बड़ी 1 मिनट दीजिए, बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात को ना। MQM में कोई जबर नहीं है। MQM में काम करने का मकसद दिलों को सौदा है कि जिसके साथ जो दिल चाह करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सिर्फ बिलावजह के प्रोपेगेंडे MQM के खिलाफ कर रखते हैं कि MQM बोलते चाहे तो वो कोई किसी के साथ कुछ नहीं चाह रहा। ये सब लोगों की ड्रामे, प्रोपेगेंडा और सारी चीजें, जिसको जो अल्ताफ के साथ है वो चले। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले वासिफ जलील MQM लंदन के हवाले से कह रहे थे कि वाज़ेह फैसला ये है कि पाकिस्तान की MQM को रिजाइन कर देना चाहिए। सेनेटर साहब, रेजिग्नेशन की जो डिमांड है सिर्फ इनकी नहीं है, मुस्तफा कमाल ने भी यही बात की थी। वो कह रहे हैं हम कोई बंदा नहीं खड़ा करेंगे, अब मैंडेट रिफ्रेश करा। सिर्फ मुस्तफा कमाल नहीं, और भी बहुत से लोग हैं, दाएं बाएं आगे पीछे बहुत से लोग हैं। आपने कल अगर तकरीर सुनी हो सिंध असेंबली में इजहार भाई की, तो उन्होंने कहा एक विश लिस्ट है। अब विश लिस्ट किस किस की है, उनकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विशेष है, ने कहा था सॉरी फरमाइशें खत्म तो ये तो फरमाइशें। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, फरमाइशें वो अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी कर सकता है। कैसे हो सकता है? जरूरत नहीं है इस रेजिग्नेशन देने की, आपको जरूरत नहीं, आप खुद क्यों? मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए व्हाट इज द रीजन, हमें कुछ पता लगे ना। हम MQM की जब बात करते हैं तो MQM तो बिल्कुल एक नजरिया था, ठीक, आज भी वही नजरिया है, चल रहा है वो नजरिए के मुताबिक। आपको किसने नॉमिनेट किया था सेनेटर के लिए? वाज इट पार्टी की राब्ता कमेटी या अल्ताफ हुसैन का फैसला था? ये किसका फैसला था? देखिए ये फिर वही बात, एक सिस्टम होता है ना। एक सवाल है। जी मैम, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक सिस्टम होता है, बिल्कुल राब्ता कमेटी ने नॉमिनेट किया, अल्ताफ हुसैन ने उसको स्टैंप किया, एग्री किया, अप्रूव किया, चल पड़े। आज का क्या सिलसिला है जरा वो देख लीजिएगा। आज जब हम बात कर रहे हैं MQM पाकिस्तान की, तो MQM पाकिस्तान, राब्ता कमेटी कराची, वो अपने तरीके से अपने फैसले कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। और उनके सरबरा वो फारूक सत्तार हैं। सो दिस इज व्हाट the system of today is। और इसी के मुताबिक रिजाइन नहीं, आप करेंगे रिजाइन? देखिए अभी तक का जो बात, ये रिजाइन मेरे अगर इंडिविजुअल के करने की बात हो तो मैं आपको अभी लिख कर रिजाइन दे दूं, लेकिन बात क्या होती है ना, सुनिएगा, ये एक मुत्तफिका फैसला होगा। जब भी हुआ कौन करेगा? ये करेगी राब्ता कमेटी कराची पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान। अगर किसी वक्त में भी, जिसको हम पार्टी कह रहे हैं, मैं पार्टी के टिकट पर बना हूं ना, इसी तरह सेनेटर्स भी, MNAs भी, MPAs भी पार्टी के टिकट पर आए हैं। जब भी कोई पार्टी फैसला करती है, वो MQM ना हो, कोई और भी हो, तो उसको तो फिर एवरीवन इज बाउंड टू। वजन है, बट फैसल वाडा साहब, जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई इलेक्शन से पहले और पार्टी की क़यादत ज़रदारी साहब के पास आ गई, तो क्या पार्टी के तमाम लोगों ने रिज़ाइन कर देना था या दोबारा उनको, उसके बाद वो लोग इलेक्शन में गए? और वो मिसाल थोड़ी सी फ़र्क है, लेकिन इन डेमोक्रेसी, क्या पार्टी की क़यादत तब्दील होने के बाद पार्टी ख़त्म हो जाएगी? बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा। देखिए फरिया साहिबा, आपका सवाल बड़ा कॉन्क्रीट है और स्ट्रेट है। देखिए जी, जहाँ तक आपने बीबी शहीद की बात की, तो बीबी शहीद के कोई कारकुन नहीं थे जरदारी साहब, उनके मियाँ थे नंबर 1। उनकी रेलेवेंस इस तरह थी कि उनके ही घर की फैमिली में एज अ वाइफ उनकी डेथ हुई थी और उनसे ही उनके बच्चे थे, तो वो तो बिल्कुल ही साथ मिलाना बिल्कुल ठीक नहीं हो, मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि देखिए जी, जो लीडरशिप होती है ना, वो लीडरशिप होती है। अगर तहरीक इंसाफ है तो तहरीक इंसाफ इमरान खान ओरिएंटेड है, नवाज शरीफ साहब की अगर पार्टी है तो वो मियाँ साहब ओरिएंटेड ही है। इसी तरह से MQM जो है वो अल्ताफ हुसैन ओरिएंटेड है, फोकस्ड है। अल्ताफ हुसैन ही MQM है और अल्ताफ हुसैन ही MQM भी अल्ताफ हुसैन है, और आज तक मैंडेट वोट भी अल्ताफ हुसैन के नाम पे पड़ा। इसमें हमें कोई शक होने की जरूरत और जज्बाती होने की जरूरत और डिस्क्रेडिट करने की जरूरत नहीं। मियां अतीक साहब मेरे भाई हैं, बड़े इज्जत करता हूं मैं इनकी, ये पंजाब से हैं, इनसे मैं कराची की गलियों के बारे में पूछूंगा, नहीं बता सकेंगे। इनको भी नॉमिनेट अल्ताफ हुसैन साहब
صاحب کی فائنل انڈورسمنٹ کے بعد ہوا, جو کہ ایک بہت اچھی انڈورسمنٹ بھی ہے اور ایک پارٹی کے اندر ایک اچھا بہترین آدمی بھی آیا, ریگارڈلیس کہ میرے ان کے موقف پولیٹیکل الگ الگ ہیں. جہاں تک آپ بات کریں کہ ایم کیو ایم سے الطاف حسین صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے اور پاکستان پیدا ہو گئی, ایسی بات ہے کہ آپ اپنے اب تک کا لوگو ہٹا دیں اور کہیں کہ جی میں آن ایئر ہوں لیکن اب تک پہ نہیں ہوں, تو who will believe? Nobody will believe. اسی طریقے سے اگر میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ اور آج اچانک سے کہہ دوں کہ تحریک انصاف کراچی سیپریٹ ہوگی, پنجاب الگ ہے, خیبر پختونخوا الگ ہے اور لنڈن الگ ہے, that's not possible. اب پرابلم کیا آ رہی ہے کہ ایکچولی ان کو مینڈیٹ اپنے بیسس پہ تو مل نہیں سکتا. اٹ از 100% ریٹن آن دا وال, اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. میاں عتیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ بات بڑی میں I would like to comment on this فیصل واڈر صاحب. میں کراچی گئی, میں نے خود ایم کیو ایم کے کارکنان میں یہ دیکھی ریسٹلیسنس اس بیان پہ جو الطاف حسین کا تھا. میں نے خود ایم کیو ایم کے کور ورکرز کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے تو کبھی الطاف حسین کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا رہی ہوں. ہم کس بیس پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا مینڈیٹ الطاف حسین کا ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ ساتھ میں یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ تمام ووٹ الطاف حسین کا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی ووٹ نہیں ہے. دیکھیں فریہ صاحبہ, میں آپ کو اس کا بڑا کیٹیگوریکل آنسر دوں گا. اگر آج ہم اس کو بیس بنا رہے ہیں کہ بڑا انریسٹ ہے پوری ایم کیو ایم پاکستان میں ورکرز میں کیونکہ انہوں نے پاکستان مرد آباد کا اور پاکستان کو توڑنے کی بات کی, تو میں آپ کو بہت سمپل اگزامپل دیتا ہوں, پوائنٹ بلینک 2 چیزیں دوں گا, اس کے بعد میں اپنا کیس یہی ریسٹ کر دوں گا. نمبر 1 یہ کہ 1978 میں الطاف حسین نے پاکستان کا جھنڈا سرعام جلایا ہے. 2003 میں سرعام انہوں نے پاکستان کو ریجیکٹ اور پاکستان کا بننا انڈیا میں سپیچ میں کہا ہے. ایک تو یہ پوزیشن آپ کی ہوگی کہ 78 سے ایک آدمی کا سٹانس یہی ہے اینٹی پاکستان, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ مجھے کس طریقے سے یہ بات جسٹیفائی کوئی کر سکتا ہے کہ آج میاں عتیق صاحب بیٹھے میرے دوست ہیں, میں ابھی میاں عتیق صاحب سے کہوں آپ کہیں نعرہ لگائیں الطاف حسین مرد آباد, یہ نہیں لگا سکتے, جبکہ پاکستان ہماری ماں ہے, یہ نہیں لگا سکتے. اب میاں عتیق صاحب کا ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وش لسٹ ہے, ہم قربانی کے بکرے بنے ہوئے. تو میں نے ان کو کل بھی کہا کہ قربانی کے بکرے نہیں آپ بنے ہوئے, آپ صدقے کے بکرے بنے ہوئے. ابھی آپ کے صدقے کے بکرے کی طرح کٹنے سے بلائیں دور ہونی ہے. بلا آپ کی میاں الطاف حسین صاحب ہیں. الطاف حسین کو دور کرنے کے لیے آپ جیسے اچھے لوگوں کو واپس ریفریش مینڈیٹ لینا پڑے گا اور اپنی پارٹی بنائیں, ایم کیو ایم ایف بنا لیں, ایم کیو ایم فاروق ستار بنا لیں, ایم کیو ایم عتیق صاحب بنا لیں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور میاں عتیق صاحب جیسے جتنے بھی اچھے چہرے ہیں, فیصل سبزباری ہو گئے, خوشبخت شجاعت صاحبہ ہو گئی, خواجہ اظہار ہو گئی, وی آل ویلکم دیم. ان کے ساتھ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ مینڈیٹ, میں عمران خان کا بھی میں آپ کو سمپل ایک اور ایگزامپل دوں, پی ایس پی کے اندر جتنے لوگ گئے ہیں, ڈاکٹر صغیر گئے ہیں, ہماری پارٹی سے گئے ہیں, حفیظ الدین, سب نے ریزائن کیا ہے کیونکہ ووٹ آپ کو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ پڑتا ہے, پارٹی کے لیڈر کے بیسس کے اوپر. There is no such thing as individuals. arguments فیصل واڈر صاحب. Unfortunately ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا ہے. سینیٹر صاحب آپ کے لیے بہت سارے سوالات واپسی ہیں. کرا کر دیں تو میں جواب دوں گا. کیا الطاف حسین سے لا تعلقی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ آ کے اپنا مینڈیٹ ریفریش کرائیں؟ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں میں مقابلے میں کوئی شخص بھی کھڑا نہیں کروں گا. Is it possible? After a break, keep watching Tonight's Inspired. اینڈ ویلکم بیک. وقفے سے پہلے فیصل واڈر صاحب نے 3 اہم نکات اٹھائے تھے. سینیٹر صاحب پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی کنڈیم نہیں کریں گے الطاف حسین کو, جتنی مرضی دفعہ آپ سے سوال پوچھ لیں. دیکھیے دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر لے لیں مینڈیٹ دوبارہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بہترین طریقہ یہی ہے. جی, جو آپ نے کنڈیم کرنے کی بات کی میں سمجھنے سے قاصر ہوں. بار بار آج 30 دن ہو گئے, پورا 1 مہینہ ہو گیا, کیا کچھ سب نے نہیں کہا. کسی نے کہا اوپر بیٹھو, ہم اوپر چلے گئے. کسی نے کہا میدان میں آ جاؤ, وہاں آ گئے. کسی نے, سب نے ہر طریقے سے یہ جو بات. اچھا آپ جو بات اگر سمجھتی ہیں, کیا یہ نہیں کہا کہ جھنڈے سے نام ہٹاؤ, ہٹ گیا؟ تصویر ہٹاؤ, نہیں خود نہیں ہٹایا, یہ کہا گیا. کس لیے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی جو صفائی ہے وہ دے سکیں, اپنی ایمانداری کا ثبوت دے سکیں. جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے, ہم اس کی بات کر سکیں. آج تک بھی ایک ابہام کریٹ کیا ہوا ہے, ایک اینکر صاحبان یا صاحبہ اور دوسرے جو میرے جیسے بیٹھتے ہیں وہ سب مل کر جب پروگرام میں بیٹھتے ایک ہی بات کرتے ہیں, او جی ان پہ شک کریں گے, ان پہ یہ ہو رہا ہے. واسع جلیل کہہ رہے ہیں, یہ تو ہم ایم کیو ایم لندن کے, کیا واسع جلیل
जलील ने ये कहा कि उनका किसी से राब्ता है। वो कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है, आप रिजाइन करें। ये उनके कहने की बात है ना। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं, क्या हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं यहां बैठकर, कल तक आज तक कोई बंदा साबित करे। मैं ये बिल्कुल आपके कैमरे से सबको कह रहा हूं, इस वक्त में इदारे देख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, अफराद के सामने ये चीज होगी, तमाम पार्टियों के सामने ये बात है। इवन फैसल से भी मैं ये कहूंगा कि साबित करे ना कि किसने लंदन पे कोई बात की, लंदन से कोई इंस्ट्रक्शन आई। बार बार ये कहा जा रहा है कि जी अभी भी लंदन के साथ राब्ता है, पहली चीज। दूसरा, आपका मैंडेट अब आप मैंडेट का सुन लीजिए। मैंडेट की आपने बात की जनाब, मैंडेट दिया है किसने? वोटर्स ने। वोट लेकर आए हैं। हर पार्टी में जो पार्टी के लीडर होते हैं उनका भी जरूर एक फेस होता है, लेकिन और चीजें भी हैं। क्या पार्टी के जो बाकी लोग हैं उनके काम करने का एक तरीकाकार है, एक अपना तर्ज अमल है, एक मौकफ है, उसके ऊपर कोई नहीं देखेगा? ये कैसे मुमकिन है कि हम कहें जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक नाम के लिए? यू थिंक रेजिग्नेशन की कोई जरूरत नहीं है? मैं बिल्कुल, और उसमें मैंने वाजे किया, जैसे अभी आपसे बात की, कभी भी कोई सूरत आएगी, राब्ता कमेटी कराची बैठी हुई है, राब्ता कमेटी पाकिस्तान है, सरबराह है, फैसला करेंगे। साहब ने तहलील कर दी, फिर वही बात आती है, नदीम नुसरत साहब को तो 2 दिन पहले फारिग कर दिया गया था। नदीम नुसरत साहब को तो कह दिया गया कि जी ही इज नो मोर आवर कन्वीनियर। किसने कहा? सरबराह एमक्यूएम, जो लीगल सरबराह हैं। कहां पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जरा एक लॉजिकल बात समझिएगा। अभी जैसे आप पूछ रही थी कि ये वकीलों वाला जिरा है, और उसी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आईन और कानून जो पाकिस्तान का है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पार्टी रजिस्टर्ड है वो फारूक सत्तार भाई के नाम से है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब फारूक सत्तार भाई ने ही राब्ता कमेटी कराची के साथ मुशावरत करके उनको जो डिसीजन लेने थे ले दिए। अब ये जो बात आज हो रही है, लंदन से रद्द अमल आ रहा है जो आएगा। शुरू में क्यों नहीं कर दिया था फारूक नदीम नुसरत को? क्यों रखा था आपने कन्वीनर उनको? कब हमने तो, ये तो पहले से चल रहे थे ना वो। और उसके बाद ये कहा गया, एक बयान और आया था, एक बयान और आया था कि अगर वो वाकई में ही कन्वीनियर होंगे या रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आए। जब वो पाकिस्तान में है ही नहीं तो उनको कन्वीनियर कैसे रखा जाए? ये वो पहले कह चुके थे फारूक सत्तार भाई। यहाँ पे एक और सवाल भी है फैसल वाटर साहब, ये एमक्यूएम का फैसला होगा कि उन्होंने रिजाइन करना है या नहीं करना। और एक तरफ हम लंदन से ताल्लुकी की बात करें, फिर वो लंदन के कहने के ऊपर क्यों रिजाइन करें? दैट वुड बी अ क्वेश्चन। सेकेंडली, 1992 का जिक्र किया, अगर अभी आपने वासिफ जलील को सुना हो कि 1992 में भी इज़हार ताल्लुकी भी हो गई थी, बड़ी हद तक मामलात उसी तरफ गए थे, मगर फिर अल्ताफ हुसैन की वापसी हो गई थी और जिन्होंने लाताल्की की थी वो नहीं रहे दुनिया में। फरिया साहब, अगर इसी इशू का दूसरा पहलू देख लें तो हाउ इट स्टार्टेड इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड नीड्स टू बी आंसर्ड। इसकी रेलेवेंस ये है कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान, ने असेंबलियों से रिजाइन होने की बात की तो सबसे बड़ा पैनिक अटैक हुआ है नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को। फेडरल हुकूमत इनकी पुष्ट पनाही पर आई है इनिशियली। That's how it all started. पनामा लीग से डाइवर्जन थी। आप ये देख लें कि अभी भी एमक्यूएम के किसी बंदे का कोई भी चीज हो तो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। दैट मींस ये वही फेडरल गवर्नमेंट है वो ऑलवेज हेटेड एमक्यूएम जो इन्होंने काम किया आज तक। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के वोट पे हफीजुद्दीन जीता था तो वो पीएसपी में भी वही सीट रख सकता है? ये वही एमक्यूएम नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं ये वही एमक्यूएम है? इवन इमरान खान साहब ने भी कहा है कि फारूक सत्तार को चांस मिलना चाहिए, वो भी कह रही हैं कि लेट देम वर्क। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ है, माइनस मिलिटेंसी, माइनस टारगेट किलिंग, माइनस रॉ एलिमेंट, ये एक बड़ी अच्छी जमात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फरिया साहिबा, इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली कहा है कि बिल्कुल ख्वाजा इज़हार, मियां अतीक, सलमान मुजाहिद,
खुशबक शुजात साहिबा, फैसल सब्जवारी जैसे लोगों के पास बिल्कुल राइट है। मैं खुद वेलकम करता हूं, इनके पास मुबारकबाद देने जाऊंगा, खुश होऊंगा कि ऐसे लोग सियासत के अंदर आए और खिदमत करें मुल्क की। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर इमरान खान साहब सपोजिटली रॉ के एजेंट हैं, टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, भत्ताखोरी करवा रहे हैं, 9-0 से चीजें पकड़वा रहे हैं, और उसके बाद मैं कहूं मैं तो बड़ा इनोसेंट था, मैं बड़ा क्लीन आदमी था, मेरा कोई कंसर्न नहीं 30 साल 40 साल बेनिफिट्स उठाने के बाद, और मैं सडनली कहूं कि मैं फरिश्ता हूं और पूरी कौम का वोट मेरे लिए था। आई एम सॉरी, नोबडी विल बाय एंड बिलीव दिस। अगर आपके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी है, आप बिल्कुल अपना ये जो अपनी उस नई दिन तकरीर हो पार्टी गई, बनाएं। जी ठीक है, और तकरीर अल्लाह की तरफ से हो गई, ये सब जी। कहते हैं अगर वो ना होती तो आपको कभी पता ही नहीं चलना था कि क्या हो रहा है, आपको नजर नहीं आई थी आपकी पार्टी की यहाँ पॉलिसी। फैसल ने जो बात की पहले 1978 कि में क्या एमक्यूएम के फैसले, आपको नहीं रेजिग्नेशन पता उस में बात का? फेडरल गवर्नमेंट के मकासद नजर आते हैं, तो क्या पीटीआई ने जब रेजिग्नेशन दिए उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट नहीं किए, तो उस वक्त में भी कोई फेडरल गवर्नमेंट के मकासद थे उनके साथ। ऐसा दूसरा अगर फिर आपको बार बार support भी कर रही है फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं, कोई वो हर्ष थोड़ी है। देखिए वो किस चीज पे सपोर्ट कर रही हैं, सिवाय एक इजहारुल हक भाई, इजहार हुसैन भाई जो हैं, उनका मामला हुआ और जो था ही टोटली गलत। अगर उसमें फारूक सत्तार भाई ने टाइमली चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, जनरल राहिल शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड कर दिया। सो नहीं करना रिजाइन, यू डोंट थिंक बनता ही नहीं है रिजाइन। ठीक है। देखिए और फैसल वाला साहब अगर रिजाइन ना करें तो क्या हर्ज है उसमें, क्या कर, उसके लिए आप सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, धरना बढ़िया तो साहब, देंगे तो फिर तो बड़ा सिंपल है ना कि ये वही दरख्त की शाखें हैं, फिर उनको यही एक्सेप्ट किया जाएगा ये ड्रामा हो रहा है। थोड़े दिन बाद अल्ताफ हुसैन साहब माफी मांग लेंगे, ये माफ कर देखिए, देंगे, आ जाएंगे। कोई कैन और यू बीट इट एंड कोई कैन यू और बिलीव ये एवर? that's a फारूक point to सत्तार ponder. साहब, नहीं, अभी से आप That's प्रिडिक्ट ना actually करें, a वो point वक्त to आने ponder. दें, जब वो वक्त आएगा फिर बात That's करिएगा, आप actually पहले a से point to प्रिडिक्ट ना ponder, करें। क्योंकि अपनी अतीक साहब एक यही नारा तो लगा दें, exactly बात अल्ताफ हुसैन बासित अली ने मुर्दाबाद भी का। कही है। चलिए सर लगा ही दें आज नारा ऐसा? ठीक है जनाब, नहीं लगाना, ये देखिए, हम यहाँ पे कभी नहीं लगाएंगे। मेरा दिल नहीं कभी मुतमईन नहीं होता ना, मैं लगाएंगे। कैसे लगाऊंगा? अपना मैं कह रहा हूं आपको, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, मैं कैसे ये नारा लगाऊंगा? चलिए हम दिल से मुतमईन कैसे हो सकता है अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे, उस चीज में साथ नहीं है किसी के। वो तो सिर्फ जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है उसको मुर्दाबाद कह दें, ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है वो मुर्दाबाद मियां अतीक। आप मुझे कह दीजिए, मैंने अगर कहा है तो ये इस मैंने बात तो को नहीं मैं पाकिस्तान को करेंगे। कहा। चलिए देखिए सर, कोई चीज मैं ना कह मैं देती कहूंगा हूँ, कभी भी, मैं कह देती ना मैं हूँ, जो कहने वाले मैं हैं कह उनके देती साथ हूँ, हैं, मैं कह ना देती मैं हूँ, जो कह रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद। कहा।